دوں گی، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ جب میں رات کو گھر پہنچا تو میری پتنی نے کھانا لگایا۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کہنا ہے۔ وہ شانت بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں کچھ درد صاف سا نظر آ رہا تھا۔ اچانک، مجھے نہیں پتا کیسے کہوں مگر مجھے اسے بتانا ہی تھا، میں نے بڑی شانتی سے کہا، مجھے طلاق چاہیے۔ لگا جیسے اسے میرے شبدوں سے کچھ فرق نہیں پڑا، بلکہ اس نے مجھ سے پوچھا، کیوں طلاق چاہیے؟ میں نے اس کے سوال کو انسنا کیا تو اسے غصہ آ گیا۔ اس نے چمچ اٹھا کر پھینک دیا اور زور سے چلائی، تم انسان نہیں ہو۔ اس رات ہم نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی۔ وہ رو رہی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر ایسا کیا ہوا جو ہمارا رشتہ ٹوٹنے کی کگار پر آ گیا۔ پر میرے لیے اس کے سوالوں کا جواب دے پانا ناممکن تھا۔ میں اب کسی اور سے پیار کرنے لگا ہوں، اس کا نام پریا تھا۔ اب مجھے اس سے پیار نہیں رہا، میں نے اسے اس کے برسوں کے پیار کی سزا دی تھی۔ بھرے من سے میں نے طلاق کے پیپر تیار کیے۔ اس میں لکھا تھا کہ وہ پورا گھر، کار اور کمپنی کی 30% شیئر لے سکتی ہے اس طلاق کے بدلے میں۔ لیکن اس نے ان پیپرز کو دیکھا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ وہ عورت جس نے میرے ساتھ جیون کے 10 سال بتائے تھے، وہ آج میرے لیے انجان ہو چکی تھی۔ مجھے ان 10 سالوں کا جو اس نے میرے لیے برباد کیے، مگر میں کیا کروں، جو ہو چکا اسے میں بدل نہیں سکتا تھا، کیونکہ میں کسی اور سے اپنی پتنی سے بھی زیادہ پیار کرنے لگا تھا۔ آخر کار اس کے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر میرے سامنے رونے لگی۔ میرے لیے اس کا رونا ایک طرح سے اس کی رہائی کی طرح تھا۔ طلاق کی یہ بات جو کئی دنوں سے مجھے پریشان کر رہی تھی، اب بالکل صاف ہو چکی تھی۔ اگلے دن میں گھر کافی لیٹ آیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ٹیبل پر بیٹھ کر کچھ لکھ رہی تھی۔ میں نے شام کا کھانا نہیں کھایا تھا، لیکن پھر بھی میں سیدھے اوپر جا کر اپنے کمرے میں سو گیا، کیونکہ پورا دن پریا کے ساتھ رہنے اور کئی جگہ گھومنے میں کے بعد میں تھک گیا تھا۔ وہ شاید رات کو اسی ٹیبل پر لکھتے لکھتے سو گئی تھی۔ صبح اس نے طلاق دینے کی شرطیں بتائی۔ وہ مجھ سے کچھ بھی لینا نہیں چاہتی تھی، اسے صرف طلاق سے پہلے 1 مہینے کا سمے چاہیے تھا۔ اس نے آگرہ کیا کہ اس 1 مہینے میں ہم دونوں وہی پرانا والا جیون جئیں جتنا سمبھو ہو سکے، کیونکہ آنے والے مہینے میں ہمارے بیٹے کی پریکشا ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہمارے ٹوٹے رشتے کا پربھاؤ اس کی پڑھائی پر پڑے۔ مجھے بھی یہ ٹھیک لگا، مگر وہ کچھ اور بھی چاہتی تھی، جیسے شادی کے دن میں اسے اٹھا کر اپنے شయن ککش تک لے گیا تھا، اسی طرح ہر روز 1 مہینے تک میں اسے شయن ککش سے اٹھا کر مکھ دوار تک لے جاؤں۔ مجھے لگا یہ پاگل پن ہے، مگر ان آخری دنوں کو تھوڑا اچھا بنانے کے لیے میں نے اس کی یہ شرط سویکار کر لی۔ میں نے پریا کو اپنی پتنی کی سبھی شرطیں بتائی۔ وہ ہنسنے لگی۔ اسے لگا میری پتنی کتنے بھی طریقے اپنا لے، طلاق ہونا طے ہے۔ میری پتنی اور میں کسی سے بھی اس دوران نہیں ملے تھے، لیکن اس دن جب میں اسے پہلی بار اٹھا کر گیٹ تک لے کر آیا تو ہم دونوں کافی عجیب محسوس کر رہے تھے۔ پیچھے سے ہمارا بیٹا بھی کھلکھلا کر خوش ہو رہا تھا۔ اگلے دن یہ کام تھوڑا سامانیہ اور آسان ہو گیا۔ وہ میرے سینے سے لگی تھی اور میں اس کی خوشبو محسوس کر رہا تھا۔ ایسا لگا جیسے کئی دنوں بعد مجھے یہ خوشبو مل رہی تھی، یا پھر کئی دنوں سے میں نے اس کے ہونے کا محسوس نہیں کیا تھا۔ پہلے جتنی اس میں وہ کساو نہیں تھا، اور چہرے پر کچھ ہلکی جھریاں نظر آ رہی تھی اور بال بھی سفید ہونے لگے تھے۔ جیون کے 10 سال مجھے سمرپت کیے تھے۔ چوتھے دن جب میں نے اسے اٹھایا تو وہ پرانی رومانچ لوٹنے لگی تھی۔ 5ویں اور 6ٹھے دن وہ پرانا پیار پھر جاگنے لگا۔ میں نے پریا کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ اب اسے اٹھانا اور آسان ہو گیا تھا، شاید ہر روز یہ سب کرنے کا میں عادی ہو گیا تھا۔ ایک دن وہ اپنی پسند کی ساڑی نکال رہی تھی، لیکن کچھ خاص نہیں ڈھونڈ پائی۔ اس نے سانس بھرتے ہوئے کہا کہ اس کے سارے کپڑے بڑے پڑنے لگے۔ تب مجھے پتا چلا کہ وہ کافی دبلی ہو گئی ہے اور اسی لیے میں اسے آسانی سے اٹھا پا رہا تھا۔ میرے دل کو ایک جھٹکا سا لگا۔ اس نے اپنے دل میں کافی سارا درد چھپا رکھا تھا۔ پتا نہیں کیسے میں آگے بڑھا اور اس کے سر کو چھو کر دیکھا۔ اچانک ہمارا بیٹا آیا اور بولا کہ پاپا، یہ تو مما کو اٹھا کر باہر لے جانے کا سمے ہو گیا ہے۔ اس کے لیے اپنے پاپا دوارا مما کو اس طرح اٹھا کر لے جاتے ہوئے دیکھنا جیون کا ابھن حصہ بن گیا تھا۔ میری
بیوی نے ہمارے بچے کو بلایا اور زور سے اسے گلے لگا لیا۔ میں نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا، مجھے لگا کہیں میں اپنا نرنے نہ بدل لوں۔ میں نے اپنی پتنی کو روز کی طرح اٹھایا اور بیڈ روم سے سٹنگ روم ہوتے ہوئے ہال تک لایا۔ اس نے پیار سے اپنے دونوں ہاتھ میری گردن کے آس پاس رکھ دیے۔ میں نے اسے زور سے پکڑ رکھا تھا، مگر اس کا اتنا کم وزن مجھے پریشان کر رہا تھا۔ مہینے کے آخری دن جب میں نے اسے اٹھایا تو میرے لیے ایک دم بھی چل پانا مشکل ہو رہا تھا۔ ہمارا بیٹا اسکول جا چکا تھا۔ میں اپنی کار سے آفس گیا اور کار سے کود کر باہر آ گیا بنا کار کو لاک کیے۔ مجھے ڈر تھا کہ اب ایک پل بھی دیری میرا ارادہ بدل دے گی۔ میں اوپر گیا۔ پریا نے دروازہ کھولا اور میں نے اس سے کہا، سوری پریا، اب میں اپنی پتنی سے طلاق نہیں لینا چاہتا۔ اس نے مجھے دیکھا اور میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، تمہیں بخار تو نہیں ہے؟ میں نے اس کا ہاتھ ہٹایا اور کہا، سوری پریا، اب مجھے اپنی پتنی سے طلاق نہیں چاہیے۔ ہماری شادی شدہ زندگی شاید ہم دونوں کے دھیان نہ دینے کی وجہ سے بورنگ ہو گئی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ قطعی نہیں کہ ہم ایک دوسرے سے پیار نہیں کرتے۔ اب مجھے احساس ہوا ہے کہ جس دن میں اسے شادی کر کے اپنے گھر لایا تھا، اس دن سے جیون شاید ہم دونوں کے دھیان نہ دینے کی وجہ سے بورنگ ہو گئی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ قطعی نہیں کہ ہم ایک دوسرے سے پیار نہیں کرتے۔ اب مجھے احساس ہوا کہ جس دن میں اسے شادی کر کے اپنے گھر لایا تھا، اس دن سے جیون کے آخری دن تک مجھے اس کا ساتھ نبھانا ہے۔ پریا کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے مجھے ایک زوردار چانٹا جڑ دیا میرے منہ پر۔ وہ رونے لگی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میں سیڑھیوں سے نیچے اترا اور آ کر اپنی کار میں بیٹھ گیا۔ آگے ایک پھول والے کی دکان پر رکا اور اپنی پیاری پتنی کے لیے ایک سندر سا گلدستہ لیا۔ دکاندار نے پوچھا کہ اس پر کیا لکھنا ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا ہے کہ تمہیں جیون کے آخری دن تک یوں ہی اٹھاتا رہوں گا، میری اردھانگنی۔ اس شام جب میں گھر آیا، ہاتھوں میں گلدستہ لیے، میرے چہرے پر ایک مسکان تھی۔ میں اوپر اپنے کمرے کی طرف بھاگ کر گیا، لیکن تب تک مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکی تھی، ہمیشہ کے لیے۔ وہ کئی مہینے سے کینسر سے لڑ رہی تھی، لیکن میں پریا کے ساتھ اتنا کھویا ہوا تھا کہ کبھی دھیان ہی نہیں رہا۔ اسے پتا تھا وہ جلدی ہی مجھے چھوڑ کر جانے والی ہے، اس لیے وہ مجھے اور میرے بیٹے کے رشتے کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتی تھی۔ میں نیچ اس سے طلاق لینا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے مجھے